السلام علیکم۔ احساس زندگی چینل کے محترم ناظرین، ابو کلام اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ملازمت بھی کرتی تھیں اور گھر کے کام کاج بھی کرتی تھیں۔ ایک رات کھانے کے وقت انہوں نے سالن اور جلی ہوئی روٹیاں میرے والد کے آگے رکھی۔ میں والد کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ غصے کا اظہار کریں، مگر انہوں نے انتہائی سکون سے کھانا کھایا اور پھر مجھ سے دریافت کیا کہ آج اسکول میں میرا دن کیسا گزرا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کیا جواب دیا، لیکن اسی اثنا میں میری والدہ نے روٹی جل جانے کی معذرت کی، مگر میرے والد نے کہا ان کو یہ روٹی کھا کر لطف آیا۔ اسی رات اپنے والد کو شب بخیر کہنے میں ان کے کمرے میں گیا تو ان سے سوال کیا، کیا واقعی انہیں جلی ہوئی روٹی کھا کر لطف آیا؟ انہوں نے پیار سے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور جواب دیا کہ تمہاری والدہ نے ایک پرمشقت دن گزارا اور پھر تھکنے کے باوجود گھر آ کے ہمارے لیے کھانا بھی تیار کیا۔ ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی جذبات کو مجروح کرتی ہے۔ میرے بچے زندگی کی بے شمار ناپسندیدہ اشیاء اور شخصیات سے بھری ہوئی ہے۔ میں بھی کوئی بہترین یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد لوگ اور عزیز و اقربا بھی غلطی کر سکتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا، رشتوں کو بخوبی نبھانا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص کھجوروں کا بہت شوقین تھا۔ دن بھر درختوں پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کافی اونچا اور بڑا درخت دکھائی دیا۔ اس پر کافی بڑے گچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں، اسے من کی مراد مل گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلہیری کی طرح درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا، جی بھر کی کھجوریں کھائیں اور پھر گھر کے لیے جمع کرنے لگا۔ مقصد پورا ہوا تو پیڑ سے نیچے اترنے کی ٹھانی، لیکن یہ کیا، جیسے ہی نیچے نظر گئی ہوش باختہ ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آنے لگی، ہاتھ پیر تھر تھرانے لگے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے اونچے پیڑ پر چڑھ چکا ہے۔ اب کیا کرے، وہ آج سے پہلے کبھی اتنے اونچے پیڑ پر نہیں چڑھا تھا۔ یا خدا میری حفاظت کر، مجھے خیریت سے نیچے اتار دے۔ اگر ہاتھ چھوٹ گیا، میں نیچے گر پڑا تو آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ یا اللہ ایسا مت ہونے دینا، مجھے بچا لینا۔ میں خیریت سے نیچے پہنچ گیا تو پورے 5 بکروں کی نیاز پیش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے اس میں ہمت پیدا کی۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی دوری پار کی تو ہوش قابو میں آئے، دل کی دھڑکن میں افاقہ ہوا، پیشانی کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ اب اس نے پھر زمین پر نظر ڈالی جو کافی نزدیک آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں ایسے ہی مارا جا رہا تھا، یہ کوئی اتنے زیادہ خطرے کی بات تو تھی نہیں کہ چند کھجوریں کھا کے 5 بکروں کا وعدہ کر لیا جاتا۔ خیر، پھر بھی نفع نقصان برابر والی بات پر عمل کر لیتے ہیں، 2 بکرے ٹھیک رہیں گے۔ آخر خیریت سے نیچے اتر گئے تو 2 بکرے کی نیاز پیش کر دیں گے، یہ وعدہ رہا۔ اور یہ وعدہ دوری گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ کر 0 میں تبدیل ہو گیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے پیڑ کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، پیڑوں پر میں نہ جانے کتنی ہی مرتبہ چڑھ کر اتر جاؤں، پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر گیا تھا۔
یہ خطرے جیسی کوئی بات تھوڑی تھی، اور پھر ہاتھ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نیاز سے بے نیاز تو ہو ہی چکا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ جس اللہ کو مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اگر خوشی میں بھی اسے یاد کر لیا کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک چودھری ہوا کرتا تھا، مغرور اور بد دماغ، ظالم اور سخت دل، نفیس لباس پہننے کا بہت شوقین تھا۔ اپنی قمیص کی جیب میں ہمیشہ ایک سرخ رومال رکھتا جو جیب سے باہر لٹکتا نظر آتا۔ گاؤں کے ایک کسان کا بیٹا شہر پڑھنے چلا گیا، اپنی محنت سے پڑھ کر اچھی ملازمت حاصل کی، اور گاؤں واپس آیا تو اس کا پہناوا اس کی مالی آسودگی کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اپنی قمیص کی جیب میں اس نے سرخ رومال بھی لگا رکھا تھا۔ چودھری کی نظر جب کسان کے بیٹے اور اس کے رومال پہ پڑی تو اسے بڑی توہین کا احساس ہوا۔ اس نے بوڑھے کسان کو بلایا اور دھمکی دی کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ اس کے لباس میں رومال جھانک کر نظر نہ آئے۔ بیٹے نے جب یہ انا پرستانہ حکم سنا تو جوش جوانی میں بھڑک کر انکار کر دیا۔ بوڑھے نے بیٹے کو سمجھایا تو بیٹا مان ہی گیا۔ جب چودھری کا کسان اور اس کے بیٹے سے سامنا ہوا، کسان کے بیٹے نے اپنی قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور ہولے ہولے ہاتھ اندر ہی اندر ہلانے لگا۔ چودھری بات تو کسان سے کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بیٹے کی حرکت پہ لگی تھی۔ پھر کہنے لگا، اوئے جیب میں کیا ہے؟ بیٹے نے جیب سے رومال نکال لیا۔ چودھری کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اوئے جب منع کیا تھا تو کیوں رکھا رومال؟ کسان جھٹ بولا، چودھری جی وہ تو آپ نے باہر لٹکانے سے منع کیا تھا۔ خاموش، تم لوگ جیب میں بھی رومال نہیں رکھو گے، سمجھے؟ رومال لٹکانا، اسے جیب میں رکھنا صرف اور صرف میرا حق ہے۔ کچھ دن بعد پھر چودھری کا سامنا کسان اور اس کے بیٹے سے ہوا تو بیٹے صاحب نے پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے ہلانا شروع کر دیا۔ چودھری نے غصے سے چلا کر کہا، میں نے منع کیا تھا نا جیب میں رومال مت رکھنا۔ بیٹے نے جیب الٹ دی، جیب خالی تھی۔ چودھری واپس اپنی حویلی پہنچا اور اپنے خاص ملازم کو بلا کر بولا، وہ کسان اور اس کا پتر رومال جیب میں نہیں لٹکاتا، جیب کے اندر بھی نہیں رکھتا، مگر گھر میں تو رکھتا ہوگا۔ میرے جیسا رومال کسی کمین مزاری کے گھر میں ہے، مجھے برداشت نہیں۔ ملازم بیچارہ ہکا بکا شکل دیکھنے لگا۔ چودھری صاحب، رومال اتنی معمولی شے ہے کہ اگر ہم کسان جا کر اس کے گھر جا کر اسے ڈھونڈ کر زور زبردستی سے قبضے میں بھی لے لیں تو کیا ضمانت ہے کہ وہ دوبارہ رومال نہیں خرید لے گا؟ چودھری خاموش ہو گیا، مگر اب جب بھی کسان کے بیٹے کو دیکھتا ہے اسے ہر بار اس سے خوف محسوس ہوتا کہ اب جیب سے رومال نکلا کہ تب نکلا، اور اس کی شان و شوکت اور انا کے بت پر تھپڑ لگا۔ آج ایک بچے نے معلمہ سے سوال کیا کہ پاکستان کی ایٹم بم بنانے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ معلمہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ بظاہر کوئی فائدہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ دنیا کے خود ساختہ چودھریوں کی انا پر ضرب لگاتا ہے، تو ان کی معلمہ نے بچوں کو بتا دیا کہ ایٹم بم کا بننا پاکستان کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دنیا بھر کے چودھریوں کو بتاتا ہے اور ان کی انا پہ ضرب لگاتا ہے کہ جس شے پہ صرف تم اپنا حق سمجھتے تھے وہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو دن رات اس کرب میں مبتلا رکھنا کہ پتہ نہیں کہ کب جیب میں لٹکا لیں گے قوم،
کیا فائدہ ہے ایٹم بم کا؟ جان گئے